ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب محبوب رجب علی مرچنٹ کی روح کو ایثار فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے، اور ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرتے، بھولتے نہیں ہیں۔ جس طرح سے ان کی زندگی میں ان کو یاد کرتے ہیں، بالکل اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم انہیں کار خیر کر کے، اچھا کام کر کے، ایصال ثواب کر کے ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا ہے۔ عالم برزخ، جب تک عالم برزخ ہے اور قیامت نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوں کہ جس کی بنیاد پر ہماری فائل کلوز نہ ہو اور ہر روز اس میں ثواب کا اضافہ ہو رہا ہو۔ یہ کب تک ہے مومنین؟ جی مجھے بتائیے۔ جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ جس دن قیامت آئے گی اس دن ہمارا اعمال نامہ، یہ جو فائل ہے، یہ بند کر دی جائے گی۔ اب میدان محشر میں پہنچنے کے بعد
کوئی عمل اس میں سخت نہیں ہوگا، کوئی عمل خیر اس میں رکھا نہیں جائے گا۔ لیکن عالم برزخ میں یہ ممکن ہے۔ مثال کے طور پر میرے دادا، میرے والد اس دنیا سے چلے گئے تو اب وہ عالم برزخ میں ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں۔ دین کو پہچانیے عزیزوں، اسلام کو پہچانیے۔ اللہ کس قدر ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے، اپارچونٹی دیتا ہے کہ ہم چاہیں تو مرنے کے بعد بھی اپنے نام اعمال کو ایکٹیو و فعال رکھیں۔ چنانچہ عزیزوں، میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میرا عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی فائل جو ہے کلوز نہ ہو۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے نیک عمل انجام دیا اور وہ نیک عمل جس کا تعلق صدقہ جاریہ سے تھا وہ ان کی فائل کو ایکٹیو رکھے گا، اعمال نامہ جسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسجد بنا دی تو جب تک یہ مسجد رہے گی، یا مسجد میں کچھ حصہ، کچھ شیئر ان کا تھا، تو جب تک وہ مسجد رہے گی اور لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، ہمارے والد کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک تو یہ ہے، یا اولاد صالح، نیک اولاد، تو جب تک وہ نیک عمل انجام دے گی، اس کی ذمہ داری اس باپ کی تھی۔ باپ نے اسے نماز سکھایا تھا، باپ نے اسے عمل خیر کرنے کی توفیق دی تھی، باپ نے اسے نماز شب پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور یہ نماز شب پڑھ رہا ہے، تو اعمال نامہ کنٹینیو رہے گا، ایکٹیو رہے گا، فعال رہے گا۔ جب بیٹا نماز شب پڑھے گا تو اس کی نماز شب میں باپ بھی شریک ہو جائے گا۔ یا مثال کے طور پہ بیٹے ایسے ہیں کہ جو ان کے لیے کار خیر کر رہے ہیں، مجلس ہے اور دیگر ذرائع سے جو ہے ان کے لیے کار خیر کر رہے ہیں، تو جب تک یہ کار خیر کرتے رہیں گے ان کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ پروردگار کتنا کریم ہے عزیزوں، پروردگار کتنا رحیم ہے، پروردگار کس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے ناموں میں سے آپ اللہ کے ناموں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کون سا نام ہے جسے اسماء جمالی کہا جاتا ہے، جس کے اندر پروردگار اپنی رافت، اپنی مہربانی اور اپنے غفور و رحیم ہونے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسے اسم جمالی کہا جاتا ہے، جیسے غفور، جیسے رحیم، جیسے کریم، جیسے رعوف یعنی مہربان۔ یہ سارے نام جو اللہ کے ہیں یہ اس میں جمالی ہیں۔ اور اس میں جلالی کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، اس میں جلالی کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں جلال پروردگار ظاہر ہو رہا ہو، جیسے معذب عذاب نازل کرنے والا، جیسے قہار قہر نازل کرنے والا، جیسے منتقم انتقام لینے والا۔ یہ سارے نام اللہ کے جو ہیں، جو میں نے بعد میں بتایا، یہ اس میں جلالی ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کے ناموں کا مطالعہ کریں گے، عام طور سے 99 نام بتائے جاتے ہیں، جبکہ 99 ہے نہیں۔ جوشن کبیر ہی میں 1000 طریقے سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ پروردگار کے نام ہیں۔ میں نے خود اس پر جو ہے محنت کی ہے اور ریسرچ کی ہے، تو مجھے یہ ملا کہ پروردگار عالم کے اسماء جمالی بہت زیادہ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس نے اسماء جمالی کا مختلف جگہوں پر استعمال کیا ہے، کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ
میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، قرآن کی کون سی آیت دہرائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے؟ ایک آیت میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کی سب سے زیادہ جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ کون سی آیت ہے، تو آپ کیا بتائیے گا؟ ایک آیت مجھے بتائیے، سوچئے، وقت لیجئے کہ سب سے زیادہ ہم جس آیت کو پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ یہ نہیں ہے نا کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو غضب نازل کرتا ہے، جو عذاب نازل کرتا ہے، جو دشمنان انسانیت پر اور اپنے دشمنوں پر مثال کے طور پہ خطرناک ہوتا ہے، جو دشمنوں کو جہنم میں بھیجتا ہے۔ نہیں، بلکہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، اللہ اکبر، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ رحمان یعنی وہ ایسا رحم کرنے والا ہے کہ اپنوں کو بھی دیتا ہے اور غیروں کو بھی عطا کرتا ہے، موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے اور فرعون کو بھی عطا کرتا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیتا ہے اور نمرود کو بھی عطا کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی عطا کرتا ہے اور ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان کو بھی دیتا ہے۔ تو رحمان جس کی صفت جو ہے عام ہوتی ہے، اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم جس کی صفت خاص ہوتی ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو فقط اور فقط مومنین کے لیے ہے نازل عزیزو۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے کہا جب بھی کوئی کام کرو، توجہ کیجئے گا، جب بھی کوئی کام کرو تو میری رحمت کو یاد کرو، میرے رحم و کرم کو یاد کرو، میری رأفت و مہربانی کو یاد کرو۔ اور جب تم میری رأفت و مہربانی کو یاد کرو گے کسی کام میں، تو ہمارے بندوں پر بھی شفقت و محبت کے ساتھ پیش آؤ گے، ہمارے بندوں سے پیار کرو گے، ہمارے بندوں سے محبت کرو گے، ہے نا عزیزو؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کو جب نازل کیا تو وہاں بھی یہی مہربانی پائی جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزو؟ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے۔ تو قرآن کا بھی تعلق جو ہے غضب پروردگار سے نہیں ہے، رحمت پروردگار سے ہے۔ اور اللہ اکبر، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو بھی یہی اللہ کی نصیحت تھی کہ جلدی عذاب نازل نہ کرو۔ یہ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب جناب نوح علیہ السلام بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ میرے پروردگار آج کوئی بھی کافر بچنے نہ پائے، تو وہاں بھی اللہ حضرت نوح کو کہتا تھا ابھی وقت دے دو، نوح ابھی تھوڑا اور ٹائم دو۔ اور وہ مختلف بہانوں سے جناب نوح کو اللہ روک رہا تھا عذاب کے لیے۔ یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہربانی پروردگار، کرم پروردگار کتنا ہے آپ ذرا دیکھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو نبی بھیجا، جو رسول بھیجا، آخری نبی جو بھیجا، جو حبیب اللہ ہے، جو جس کے لیے یہ کائنات پیدا کی، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں خدا یہ کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ جو وجہ خلقت کائنات ہے، جب اسے بھیجا تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے
اس نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین. یہ بھی نہیں کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للناس. نہیں، یہ فقط مومنین کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. بڑا دلچسپ جو انداز ہے اور بہت ہی خوبصورت جو گفتگو ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی. انہوں نے اس پر ایک پوری تفصیلی بحث کی ہے کہ عالمین ہے کیا. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جو ہے تفسیر نمونہ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر انہوں نے عالمین کی شرح کی ہے. بہت پیاری بات کہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ عالمین کسے کہا جاتا ہے، عالمین کی حد کیا ہے، کہاں تک عالمین کا دائرہ ہے، یہ سرکل کتنا بڑا ہے عالمین کا. کہتے کہتے وہ تھک گئے اور پھر کہتے ہیں کہ بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے مفسرین عالمین کی شرح نہ کر سکے. اللہ اکبر، کہ عالمین کی وسعت کتنی ہے، کون کون سی چیز عالمین میں آتی ہے. آخر میں یہ کہنا پڑا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی تم تصور کر سکتے ہو وہ سب کچھ عالمین میں ہے. اور پیغمبر جو ہیں ان تمام چیزوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. پیغمبر فقط زمین کے لیے رحمت نہیں ہے، پیغمبر اسلام فقط آسمان کے لیے رحمت نہیں ہے، پیغمبر اسلام فقط عرش کے لیے رحمت نہیں ہے، لوح و قلم کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں، جنوں انس و ملائکہ حور و غلمان، ہر ایک کے لیے ہمارا نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو عالمین کا کہ وسعت آپ نے دیکھی کتنی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور کہا کہ ساری تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں، جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے. یہ عالمین کی وسعت کتنی ہے آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی تصور کریں پیغمبر اسلام جو ہے اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور پیغمبر بھی تو عالمین کے لیے رحمت ہیں. اور اللہ رب العالمین ہے، یعنی پیغمبر سمیت ہر شے کا جو ہے وہ پروردگار ہے، ہر شے کا رب ہے. یہ رب ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے گا، رب ہونا، ہم نماز میں 10 مرتبہ جو واجب نمازیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، 2 رکعت اگر آپ سب نماز کے لیجئے تو 5 نمازیں ہیں، 5 کو آپ 2 سے جو ہے ملٹیپلائی کیجئے تو 10 ہوگا. 10 رکعت نمازیں ایسی ہیں جس میں ہم سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اور ہر الحمد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے رب ہونے کی گفتگو کرتے ہیں. اور یہ رب ہونا خالق ہونے سے بھی زیادہ عظیم ہے. یہ بات خطابت نہیں ہے فقط عزیزو، یہ فقط ذاکری نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، ایک اہم میسج دیا جاتا ہے نمازی کے ذریعے سے کہ ہم نماز میں اللہ کی ربوبیت کا صرف سورہ الحمد میں 10 مرتبہ اقرار بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیا خاص بات ہے اللہ کے رب ہونے میں؟ کیا خاص بات ہے؟ جی ہاں، آئیے میں قرآن سے اسے ثابت کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ اللہ کو، اسے ہم اللہ مانتے ہیں، اللہ کو وہ خالق ماننے کے لیے تو تیار ہیں،
لیکن رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کروں تو یہ بات بڑی ذرا سی مشکل سی ہو گئی، لیکن آسان کر دیتا ہوں۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ تو مانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک ہی وہ شکتی ہے، ایک ہی وہ پاور ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے، اس کائنات کو پیدا کر کے ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو 360 خدا ہیں، جو کعبے کی دیوار میں نصب کیے گئے ہیں، ان کے حوالے کر دیا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت کم یہ بات آپ ممبر سے سنتے ہوں گے۔ یعنی کیا مقصد؟ اللہ نے پیدا تو کیا ہے، لیکن پیدا کر کے وہ ان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، آزاد بھی نہیں، بلکہ انہیں اختیار دے دیا ہے۔ لات و حبل و منات و عزا، یہ جو ان کے خدا ہیں، ان کے حوالے یہ چلا رہے ہیں۔ یعنی خالق کائنات اللہ ہے، اور کائنات کو چلانے والے یہ وہ ہیں جو کعبے کے اندر ہیں۔ اب آپ کہیں گے آپ یہ کہاں سے لے کر آئے، یہ بات آپ کہاں سے لے کر آئے؟ تو آئیے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تاکہ بات آپ کے لیے ثابت ہو سکے کہ کوئی، میں نے عرض کیا ادھر ادھر سے کوئی بات میں نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہا ہے لَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے یعنی کس سے؟ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی خالقیت کو یہ مان رہے ہیں، اللہ کے خالق ہونے کو یہ قبول کر رہے ہیں۔ تو اختلاف کہاں ہے اسلام میں اور مشرکین کے درمیان، مسلمانوں میں اور مشرکین کے درمیان اختلاف کہاں ہے؟ عزیزو، اختلاف جانتے ہیں کہاں ہے؟ اختلاف اس بات پر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اللہ ہمارا جو ہے وہ خالق ہے لیکن رب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے ہمیں اس کے رب ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ اس لیے نماز میں موحد واقعی وہی ہے کہ جو اس کی ربوبیت کا اعلان کرے۔ کھڑے ہیں، حالت قیام میں ہیں، سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یہاں بھی اس کی ربوبیت کا اقرار کیا جا رہا ہے اور عظیم کہہ کر اس کی عظمت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں گئے تو کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یعنی اللہ کی ربوبیت کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور اعلیٰ کہہ کر اس کی بزرگی کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے، اس کی بلندی کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جو ہے سمجھیں، اس بات پر غور و فکر کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ تو میں ایسے یہ کر رہا تھا، بات ادھر ادھر نہ چلی جائے کہ رحمان رحیم، اس سے جو ہے گویا قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب کے اوپر حاوی ہو گئی ہے۔ یا من سبقت رحمتہ وغضبہ، اے وہ ذات، اے وہ خدا کہ جس کی رحمت جو ہے آگے آگے چلتی ہے، اس کا غضب جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ ہے ذہن محترم، یا من سبقت رحمتہ غضبہ۔ اس لیے پروردگار آیت اللہ قراتی نے بہت پیاری بات کہی یہاں پر، میرا بہت ہی پسندیدہ یہ ان کا تو تجزیہ ہے، ان کا یہ جو نقطہ ہے یہ بہت ہی پسندیدہ نقطہ ہے۔ عزیزو، آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ کوئی بات آپ تک میں پہنچا سکوں گا۔ بہت ہی محترم اور میرے بہت ہی معظم شخصیت جناب محبوب بھائی کے ایصال ثواب کے لیے
یہ مجلس ہو رہی ہے ان کے دونوں فرزند امیر بھائی اور رضا بھائی کی جانب سے، اور یہ جو مجلس ہے ایک ایسے بندے خدا کے لیے، عبد الہی کے لیے ہے کہ جس نے واقعاً اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا ہے جیسے ایک مومن کو گزارنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں اس بات کو مکمل کر لوں کہ آیت اللہ قرآتی نے کہا کہ اللہ جو ہے فقط رحیم نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، شاید کوئی بات آپ تک پیش کر سکوں۔ اللہ فقط رحیم نہیں ہے بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ رحیم تو ہے ہی لیکن وہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ رحیم کی سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ رحیم یعنی رحم کرنے والا، اور ارحم الراحمین یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو رحم کرتا ہے اسے جو ہے خدا کہا جاتا ہے۔ پھر آقا قراتی کہتے ہیں کہ ممکن ہے، توجہ کیجیے گا عزیزو، ممکن ہے کہ غیر خدا رحیم ہو لیکن غیر خدا جو ہے ارحم الراحمین نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے مولانا آپ نے یہ کہاں سے کہہ دیا کہ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا بھی جو ہے یعنی غیر خدا بھی جو ہے رحیم ہو سکتا ہے؟ ہاں، اور یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی، یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں کہ جس میں اللہ نے خود جو ہے اپنے علاوہ کسی اور کو رحیم کہا ہے۔ آیت پڑھتا ہوں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ تمہارے درمیان ایک رسول آیا، اس کی صفات یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، پھر کہا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو رسول خدا کو اللہ نے رحیم کہا ہے، اس لیے غیر خدا کے لیے لفظ رحیم کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ارحم الراحمین کا جو ہے ارحم الراحمین صرف خدا کے لیے ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا جو رحمت خدا کی ہے وہ رسول خدا کی بھی نہیں ہے۔ تو آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ کیا فرق ہے رحیم میں اور ارحم الراحمین میں؟ جانتے ہیں، کہتے ہیں ارحم الراحمین، جملہ سنیں گے عزیزو، قیامت کی بات ہے، ارحم الراحمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بندوں کو جنت میں لے جانے کے لیے بہانہ تلاش کرے، اسے ارحم الراحمین کہا جاتا ہے۔ جو اپنے بندوں کو جنت میں لے جانے کے لیے بہانہ تلاش کرے۔ آپ دیکھیے خدا جو ہے کہتا ہے میری بارگاہ میں آؤ، کشکول لے کر آؤ، میں اس تھیلی کے اندر، میں اس کشکول میں، میں اس زنبیل میں ثواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم ایسی زنبیل لے کر آؤ کہ جس میں سوراخ نہ ہو، ورنہ جو چیز اندر جائے گی وہ اس میں جائے گی، وہ نیچے گر جائے گی۔ تو کمی ہماری طرف سے ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے سلیقے میں کمی، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں لینا نہیں آتا۔ عزیزان محترم، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے سمجھیں عزیزوں۔ لہذا وہ کہتے یہ ہیں کہ ارحم الراحمین اس کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو بہانہ تلاش کرے ثواب دینے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور میں حدیث پیش کروں گا تاکہ بات بالکل آپ تک پہنچ جائے۔ حدیث سنیے کیا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنہ، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر صرف مسکرا دے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ بھیا کتنا پیسہ خرچ ہوا آپ کا، کتنا آپ کا نقصان ہوا،
کچھ نہیں نا، آپ نے کیا کیا؟ ایک مومن کو دیکھا، دیکھ کر آپ صرف مسکرا دیے، اس مسکراہٹ کی وجہ سے ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ یہ کیا ہے؟ بہانہ تلاش کر رہا ہے ثواب دینے کے لیے۔ ایک شخص بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، گھر سے نکلے، ہر قدم کے اوپر جو ہے وہ ایک ثواب لکھا جائے گا۔ ایک عارف باللہ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول خدا نے جس وقت یہ بات کہی تھی اس وقت تو پلین، ٹرین، بس، کار، اس طرح کی چیزیں، بائک نہیں تھی، تو کیا یہ حدیث جو ہے آج کے زمانے کے لیے بھی ہے؟ تو اس عارف باللہ نے جواب دیا، جب رسول خدا نے کوئی قید و شرط نہیں رکھی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں قید و شرط رکھنے والے؟ لہذا اگر یہاں سے ہم فرض کیجئے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے بائی پلین جا رہے ہیں تو نہ جانے کتنے کروڑ ثواب جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ یہ بہانہ نہیں ہے تو اب کیا ہے ثواب دینے کا؟ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ ہماری جنت جو ہے اب ہمارے بندوں سے، جو عباد ہیں، جو مومنین ہیں، ان سے جنت جو ہے وہ بھر جائے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جہنم میں کوئی نہ آئے۔ یہ انسان ہے، اللہ نے جہنم پیدا کی ہے، کیا کرے؟ یزید کہا جائے گا، ابو لہب کہا جائے گا، ابو جہل کہا جائے گا، صدام جیسے لوگ کہا جائیں گے، IS اور داعش یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے بھی تو کوئی جگہ ہونی چاہیے نا۔ اس لیے اللہ اپنے مومن بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور رسول خدا جو رحمت عالم ہے، آپ دیکھیے نا، جب ان کو لوگ پتھر مارتے تھے، پیغمبر اسلام کو جب پتھر مارتے تھے تو وہ بد دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر پتھر کے جواب میں ایک دعا دیتے تھے، اور تاریخ نے اس دعا کو بھی لکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی پتھر مارتا تھا تو پیغمبر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے کہتے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی، اے میرے اللہ اس قوم کی ہدایت کر دے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ نادان ہیں، اس لیے مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ جس دن میری عظمت سمجھ جائیں گے، جس دن حق کو سمجھ لیں گے اور باطل کو بھی سمجھ لیں گے تو یہ میری طرف آ جائیں گے، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف گامزن ہو جائیں گے، حق کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیزوں، اللہ رحمان و رحیم، پیغمبر رحمت، اور خود ان کے بعد جو سلسلہ چلا، یہ سب کے سب اسی رحمت حقیقی کے چشمے سے جو ہے رحمت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ رحمت حقیقی ذات پروردگار ہے، اور اسی چشمے رحمت سے ہر ایک نے رحم و کرم لیا، اور ایسا رحم و کرم کہ جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا اور اس کی رسی جو ہے مولا علی کے چاہنے والوں نے رسی سے اس کے بازو کو سختی سے باندھ رکھا تھا، وہ علی جو زہر کی وجہ سے کراہ رہے تھے، جو تکلیف کا احساس کر رہے تھے، علی اپنے دشمن کی تکلیف کو دیکھ کر اپنا غم بھول گئے اور کہا میرا بیٹا حسن کہاں ہے؟ امام حسن آئے، بابا کیا حکم ہے؟ کہ میرے لال دیکھو ابن ملجم کو اس طریقے سے رسی سے جکڑ دیا گیا ہے، میں علی برداشت نہیں کرتا، میں علی برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ ابن ملجم کو اس طریقے سے رسیوں میں جکڑا جائے۔ میں کہوں گا مولا ایک ظالم ہے،
ایک دشمن ہے، ایک شقی ہے، اور آپ اس کے بازو پہ رسی نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ہائے مولا، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب بازار کوفہ و شام میں آپ کی بیٹی زینب رسیوں میں جکڑی ہوگی، ام کلثوم رسیوں میں جکڑی ہوگی، رباب و سکینہ، رقیہ، یہ سب کے سب رسیوں میں جکڑی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، ہاں عزادارو، عجب نہیں مولا آواز دے، یہ ان کا عمل ہے اور یہ ہم محمد و آل محمد کا اخلاق ہے۔ ہم رحمت مجسم ہیں، ہم اس کائنات میں رحمت بنا کر پیش کیے گئے ہیں۔ ہم جو ہے ظالموں پر اور دشمنوں پر بھی جو ہے رحمت نازل کرنے والے ہیں۔ ہاں عزادارو، ہاں عزادارو، عجیب مرحلہ ہے نا، عجیب منزل ہے عزادارو، عجیب منزل ہے کہ امام حسین کو جب خود شمر نقل کرتا ہے کہ دو باتیں جو ہے شمر نے بیان کی ہیں، میں دونوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شمر نقل یہ کرتا ہے کہ جب حسین سجدے میں تھے تو ان کے لب ہل رہے تھے، اور جب میں نے کان لگایا نا، جب میں نے کان لگایا تو میں نے کیا دیکھا، حسین ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو سجدے میں اللہ کی تمجید بھی کرے اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرے، اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی جو ہے وہ رحمت کی دعا کرے، وہ کتنا کریم ہوگا، وہ کتنا رؤوف ہوگا، وہ کتنا مہربان ہوگا۔ اور ایک اور واقعہ ہے، جب شمر کا خنجر چل رہا تھا عزیزو، تو اس موقع پر ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ شمر کی زبان سے ہم آپ سن لیں۔ جناب مختار کا دستور یہ ہے کہ جب وہ کسی قاتل حسین کو، جب کسی بھی قاتل کو گرفتار کرتے تھے تو قتل کرنے سے پہلے اس کا انٹرویو لیتے تھے۔ جب شمر گرفتار ہو کر مختار کے سامنے آیا ہے، مختار کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارے یہی وہ شمر ہے، اس نے میرے مولا کو قتل کیا ہے، اس نے میرے آقا کو قتل کیا ہے۔ شمر کو دیکھ کر مختار رونے لگے اور ایک جملہ کہا، شمر یہ بتا دے کہ جب تو میرے آقا کو، جب تو میرے مولا کو ذبح کر رہا تھا تو اس وقت تو نے کون کون سے مناظر دیکھے؟ شمر نے کہا، مختار نہ پوچھو، جب میں خنجر چلا رہا تھا تو زمین کربلا ہل رہی تھی، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا۔ ہاں، یہ سارے مناظر وہ تھے جو میں تو برداشت کر سکا، لیکن ایک دردناک منظر زمین کربلا پر اور میں نے دیکھا، بلکہ میں نے ایک آواز سنی۔ جب میں خنجر چلا رہا تھا تو میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مختار کہتے ہیں وہ کس کی آواز تھی؟ کہا کسی خاتون کی آواز آ رہی تھی۔ کہا وہ کس طرح سے رو رہی تھی؟ کہا اس طرح سے رو رہی تھی، کیسے بتاؤں؟ کہا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی، اے شمر، ارے میرے لال کو ذبح نہ کر، میں نے اسے چکیاں پیس پیس کر بڑے ہی ارمانوں سے پالا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مخلوق ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جس مرحوم کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی پروردگار مرحوم مغفور جناب محبوب رجب علی مرچند کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ، آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔
ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب محبوب رجب علی مرچنٹ کی روح کو ایصال فرما دی.